کی بات ہوتی ہے اور جو ہے قانون کو متحرک کرنا بات کی بات ہے، پہلے جو ہے وہ سوسائٹی متحرک ہو جاتی ہے۔ کچھ جو بڑے واقعات ہیں اس میں تو شواہد موجود ہیں کہ عام لوگوں کو شامل اس میں کیا گیا، لیکن کچھ مدارس سے بچوں کو بلایا گیا، مدارس سے بلا کے ان کو استعمال کیا گیا، اور ان میں سے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ، مسلح اور حملہ آور ہوتے ہیں۔ گوجرا جیسے واقعے کو میں اس انداز سے دیکھتا ہوں کہ دیکھیں کسی نہ کسی شکل میں وہ واقعہ تو ہوا ہے، اچھا اب وہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے اندر مسلمان بھی بہت سارے وہ مارے گئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، عیسائی بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر یہ کلیش کی شکل بن گئی، حتیٰ کہ میں نے بھی اس پر کالم لکھا، اور میں نے جو کالم لکھا تو اس کے اندر میں نے یہ لکھا کہ جن لوگوں نے یہ توہین کی تھی ان لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے پاس لے جانا چاہیے تھا، اور خود مطلب یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بلاسفمی لا تو ان پہ لگنا چاہیے جنہوں نے دعویٰ کی، ہلہ بول دیا، ادھر جا کے آگ لگائی، قرآن شریف کو بھی آگ لگائی، بائبل کو بھی آگ لگائی، اسلامیات کی کتابوں کو بھی آگ لگائی۔ وہ ایک جہالت میں مبتلا غلط ریلیجس انڈرسٹینڈنگ ہے جن کی بنیاد پر یہ کر ان کو یہ بتایا جائے کہ وہ جو گستاخی کر رہے ہیں ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہم نرمی سے سمجھائیں گے اور وہ دین کے قریب آئیں گے تو یہ چیز بنے گی جنت میں جانے کا باعث۔ قرآن مجید میں سزائے موت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ وہ صرف دو صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی دوسرے کو قتل کیا تو قاتل کو سزا کی موت دی جا سکتی ہے اگر اس کا قتل کا جرم ثابت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی فرد یا کسی گروہ کی طرف سے زمین میں فساد برپا کرنے کا جرم ہو جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے عام آدمی کا مال یا اس کی جان یا اس کی آبرو، عزت غیر محفوظ ہے۔ اگر کوئی اتنا زیادہ شدید قسم کا خطرہ بن جائے عام آدمی کے لیے تو اس کو بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں سزاؤں کے علاوہ، ان دونوں امکانات کے علاوہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی دوسرے انسان کو، مسلمان غیر مسلم کا فرق نہیں، کسی انسان کو قتل کیا تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ حبیب ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی سزا دے لے گا۔ اسے ہمیں پیار کے ساتھ سمجھانا چاہیے اور اسے اس کی اہمیت بتانی چاہیے۔ ہم سورج کو دیکھ کر یا چاند کو دیکھ کر تھوک پھینکیں تو تھوک تو ہمارے منہ پر آئے گا۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ لاپے ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہ تو مذہبی مائنورٹیز کو کوئی رائٹس دینے کو تیار ہے، نہ ہم جو لسانی مائنورٹیز ہیں ان کو کوئی رائٹس دینے کو تیار ہیں، اور پھر میجورٹی کے اندر ہم نے مائنورٹیز کریٹ کی ہوئی ہیں، جیسے مسلمانوں کے اندر شیعہ ہیں، پھر اگر سنی مسلمان ہیں تو ان میں وہابی اور اہل حدیث اور دیوبندی اور بریلوی اور کئی اور مکتبہ فکر ہیں۔ ہمارے ہاں اصل میں گستاخ رسول کو قتل کرنے والا کیونکہ ہیرو بن جاتا ہے، اس لیے لوگوں کو ہیرو بننے کا شوق ہے، ورنہ یہ لوگ کہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں ان کو اگر یہ معلوم ہو کہ اللہ کے ہاں اس کا شدید خدشہ ہے کہ اس کے دین کو بدنام کرنے والے بنیں گے وہ اور پکڑے جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ تو بات سمجھانے والی ہے نا، ہمیں ہمارے ہاں لوگوں کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ بندہ جو مرضی دنیا میں بدماشی کرے، جھوٹ بولے، مکاری کرے، ناموس رسالت کی وجہ سے وہ کسی کو قتل کر دے تو وہ دنیا میں بھی ہیرو ہوگا اور آخرت میں بھی ہیرو ہوگا۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ ابھی آپ جب عدالت میں چلے جاتے ہیں ایک جج ڈرتا ہے یہ ورڈکٹ دینے کے لیے کہ یہ ملزم جو بری ہے کیونکہ اس پہ جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ There are two reasons for that. The first reason is it's a very delicate matter itself. And the second is, even if the case is not proved, at least somebody made it a point on the first day when the FIR was lodged to put material enough for a case to proceed. Now it may not see the light of day. I don't say that every time a case is put, it won't see the light of day. But the fear that either the witnesses will run away or the prosecution side, due to some inadequacy, may fail
to prove a case makes a judge extra cautious. And that extra caution is the alarming bell which can be heard to great distances. اگر آپ کسی پہ جھوٹا الزام لگائیں گے تو آپ پہ بھی حد لگے گی، لیکن وہ پاکستان میں کبھی اس کی نوبت ہی نہیں آئی. جھوٹا الزام لگانے والے کی ہم نے کبھی کوئی پروسیکیوشن کی نہیں. ہوں جو میں 9 مہینے سزا کٹی نہ جائز، اگر یہ تحقیق تھی ڈوہیں برابر ہوں دے ان چیز دے وچ تو ایک مطلب سچ کو نکل نہ ونیا. جہاں ہائیلی سینسٹیو کیس ہوں اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کوئی الزام غلط ثابت ہو جائے تو اس میں آٹومیٹک اپلیکیشن چاہیے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے غلط الزام لگایا ہے وہ انصاف کے پروسیس سے بچ نہ سکے. جب سے ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا اس وقت سے ملک میں تشدد بڑھا ہے، کم نہیں. امن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ایسا لفظ بن گیا ہے جو صرف ہمیں ڈکشنریوں میں نظر آتا ہے. These kind of cases have to be passed by a special branch, and that special branch has to ensure that all caution is exercised. I don't say other cases are not done like that, but special vigilance has to be made in these cases. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر تحقیق کے آپ کسی پر چڑھ دوڑیں. اس کے لیے اسلامک اویئرنیس جو ہے وہ اس پر ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے. قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو اس ضمن میں کسی کے ساتھ کوئی ترجیحاً سلوک نہیں کرنا چاہیے. جو اس کے اندر گلٹی ہو، جو مجرم ہو، اس کو جناب پوری سزا ملنی چاہیے. یہ چیز ہو جائے گی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. اگر نہیں ختم کر سکتے ہیں تو پھر ایسا ضرور کریں کہ وہ اس طاقت کو ڈھونڈیں جو یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تاکہ نقصان نہ ہو. The method of following up on behalf of the state has to be improved. These are not ordinary cases. The person on whom such an imputation is done will suffer. If the imputation was wrong, the whole agony suffered by everybody. And people will start looking down upon the person who got a false case. In fact, whose case is not proved. ہاں آئی کو ختم تھینا چاہیے، یہ نہ ہوئے غلط. کیوں رشوت چلتی پئی ہے، ایک مثال بے قانونی تھیندی پئی ہے، بے انصافی تھیندی پئی ہے. کوئی انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولانا ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے.